السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ آج ایک چھوٹا سا میسیج جو ہے وہ ہم آپ سے ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں. نوجوانوں کو ایک چھوٹا سا پیغام ہے. ہم میں سے بہت سارے نوجوان ہیں، بہت ساری خواہشات رکھتے ہیں، بہت سارے انہوں نے اپنے ایم سیٹ کیے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ایم انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کدھر جانا ہے. میٹرک کر لیتے ہیں، ایون کہ آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہو، لیکن آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کون سا فیلڈ میرے لیے بیسٹ ہے. میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کی کہ بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے. ایک بچے سے جب ہم پوچھتے ہیں نا بیٹا آپ نے کیا بننا ہے، تو بچہ بڑی خوبصورتی سے جواب دیتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے. لیکن وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر شعور آ جاتا ہے، جب اسے دنیا کو سمجھنا چاہیے، جب اسے کوئی آئیڈیا ہونا چاہیے، تب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا دوست جس فیلڈ میں جائے گا میں بھی وہاں پہ جاؤں گا. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. ہم تھک کیوں جاتے ہیں، ہم بھاگ کیوں جاتے ہیں ایجوکیشن سے، کسی بھی چیز سے، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. ہم اس سے اسی وجہ سے بھاگتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ایم نہیں ہوتا، وہ ٹارگٹ نہیں ہوتا، وہ طاقت نہیں ہوتی جو ہمیں موٹیویٹ کرے. آج میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا نالج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھے. موٹیویشن کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا سوائے کھانا کھانے کے. کھانا کھانے میں کسی کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے میں جتنی موٹیویشن چاہیے آپ کی سوچ ہے، جتنی موٹیویشن چاہیے آپ کی سوچ ہے. کیونکہ انسان رہتا ہے ناکام لوگوں میں. ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے نا، وہ ناکام لوگوں سے بھرا پڑا ہے. یہاں پر ہر دوسرا بندہ ناکام ہے. آپ کہو گے نہیں بڑے لوگوں کے گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، یہ ہیں. نہیں بھائی، ناکامی یہ چیز ہے کہ وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے. وہ ناکام اس وجہ سے ہے کہ اسے اپنی منزل کا نہیں پتہ. آپ کے پاس اگر آپ کی منزل نہیں ہے نا، تو آپ چاہے بنگلوں میں رہیں، چاہے آپ محلوں میں رہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ زندگی سے متاثر ہی نہیں ہوگے، آپ جینے کی توقع نہیں کرو گے. میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو آسائشیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو کمزور کرتی ہیں. کیوں کمزور کرتی ہیں؟ کیونکہ جب آسائشیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، انسان جو وہ جینے کی تمنا کرتا ہے، رہنے کی تمنا کرتا ہے، اس دنیا سے جانے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے بھی جانا ہے. لاسٹ ٹائم میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ویسے تو ایک چھوٹا سا کلپ تھا لیکن اس میں بہت بڑا میسیج تھا کہ قبرستان میں ایک مردے کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے. قبر جو ہے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اسے اٹھا کے اس نے پٹک دیا سائیڈ پہ. جہاں پر اسے پٹکا تو وہ وہاں پر لوگ پہنچے اس مردے کو دیکھنے کے لیے. اس کے بعد جب وہ پلٹ کے قبر کی طرف آئے تو قبر کے اندر آگ لگ چکی تھی. یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے، جن کی وجہ سے ہمیں سزائیں مل رہی ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہم اپنی منزل سے بھٹک چکے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری جو اصلاح ہے، ہمارا جو اصل مقصد ہے دنیا کا، ہم دنیا میں بھیجے کس لیے گئے تھے، وہ کس وجہ سے آئے ہیں ہم یہاں پہ، وہ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان بنائے، ان کو پیدا کیا، حضرت اماں حوا بھی ان کے ساتھ تھیں، ان کے ہمراہ تھیں. شیطان جو تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ اسے، ایک درخت تھا وہاں پہ جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ یہ درخت آپ اس کا پھل نہیں کھانا ورنہ آپ بے لباس ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے سنہری لباس انہیں پہنایا ہوا تھا. وہ لباس ایسا تھا جو دکھتا تو نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے ان کا جسم ڈھانپا ہوا تھا، کور تھا. اب شیطان انہیں ورگلا رہا تھا. شیطان کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا پھل اتنا زبردست ہے، اس کو کھانے کے بعد آپ امر ہو جاؤ گے، آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس طرح کی اسے ورگلاتا رہا جو ہمیں آج شیطان ورگلاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا جو ہیں وہ اس کے اس کی باتوں میں آ گئے اور جا کے اس کا پھل کھا لیا. جیسے ہی پھل کھایا وہ جسم سے وہ جو نورانی لباس تھا وہ اتر گیا. جیسے ہی لباس اترا بے لباس ہو گئے. اپنے جسم کو پھر کس طرح سے ڈھانپنے لگے؟ پتوں کے ذریعے. تب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رو رو کے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. انسان بھی اس سے غلطیاں کرتا ہے، خطا کرتا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں. غلطی ہوتی اس لیے ہے تاکہ اسے سدھارا جائے. آپ لوگ نوجوان ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مقصد کو سمجھو. میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب پرندہ اڑنے کی ٹھان لے تو پھر ہوا کو رستہ دینا ہی پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ جب کوشش کرے، کچھ ٹھان لے کچھ کرنے کی، تو پھر حالات کو
اس کے مطابق ڈھلنا ہی پڑتا ہے. وہ کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کچھ اس طرح سے کی ہے کہ تو کوشش کر حل نکلے گا, تو کوشش کر حل نکلے گا, آج نہیں تو کل نکلے گا. تو کوشش کر حل نکلے گا, آج نہیں تو کل نکلے گا. محنت کر پودے کو پانی دے, محنت کر پودے کو پانی دے, بنجر زمین سے بھی پھل نکلے گا. تو محنت کر حل نکلے گا, آج نہیں تو کل نکلے گا. اور طاقت جٹا ہمت کو آگ دے, طاقت جٹا ہمت کو آگ دے, فولاد کا بھی بل نکلے گا. تو کوشش کر, ہمت کر, کوشش کر, حل نکلے گا, آج نہیں تو کل نکلے گا. یہ وہ جملے ہیں جو ایک عام سے نوجوان کے اندر بھی طاقت پیدا کر سکتی ہیں. آپ وہ عام انسان نہیں ہو. آپ کو اگر اپنا مقصد پتہ ہے نا, آپ کے سامنے آپ کی منزل ہے, آپ کے پاس ٹارگٹ ہے, تو پھر یقین کیجیے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی. میں اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے پچھلے 4 دن سے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپلائی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, آپ کے سامنے ہی ہے. میں ڈیلی جاتا ہوں, تقریباً میرے ڈیلی کے 4 یا 5 چکر لگ رہے ہیں بینک کے. آج میرا وہ کام ہو گیا الحمدللہ. اگر میں بیٹھ جاتا کہ نہیں ہونا, مجھے ایویں میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, میں بچوں کو یہاں پہ چھوڑ کے آتا ہوں, پھر نہیں آ پا رہا, ٹائم نہیں دے پا رہا, تو کبھی بھی نہیں ہوتا. انسان ناکام اس وقت ہوتا ہے جب انسان کوشش کرتے کرتے اچانک چھوڑ دیتا ہے. مجھے وہاں یہاں پہ نا اینڈ پہ ملکہ ترنم نور جہاں کا وہ آخری گانا یاد آ رہا ہے جو انہوں نے 1965 میں اپنے نوجوانوں کے لیے گایا تھا. کہیں تو میں وہ سنا دوں. وہ جملے بڑے زبردست تھے. وہ تھا, اے پتر ہٹا تو نہیں لب دے, تو لب دی پھریں وچ بازار کوڑے. اے پتر ہٹا تو نہیں لب دے, تو لب دی پھریں وچ بازار کوڑے. اے دین ہے سونے داتا دی, تو لب دی پھریں او دھار کوڑے. اے پتر ہٹا تو نہیں لب دے, تو لب دی پھریں وچ بازار کوڑے. تھینک یو فار یور لسننگ.